الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أولادكم محبة الرسول صدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع سخن حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دو عظیم فرزندان حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہوگا۔ کل آخری ہمارے کلمات جہاں پہ ہم پہنچے، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ایک وفادار جن کے گھر میں آپ نے پناہ لے رکھی تھی، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذکر خیر تک کل ہم نے اختتام کیا تھا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ ہے۔ اولاد کی محبت ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ یہ اولاد ہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کئی دفعہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ اولاد کی محبت میں نہ جانے وہ احکام خداوندی کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اولاد کی محبت ایک ایسی بڑی چیز ہے۔ لیکن آئیے دیکھیے، ہمارے یہ بزرگ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے کس قدر محبت تھی۔ اپنی جان آفرین کے حوالے کرنا سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو وہاں کے قاضی شریح ان کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ قاضی شریح، اگر تمہیں ہم سے وفاداری ہے اور محبت کا، مجھے معلوم ہے کہ تم ہم سے محبت کا ایک تعلق رکھتے ہو، تو مجھے یقین ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور میرے ان دو یتیم معصوم صاحبزادوں کو، بچوں کو، ان کو کسی انداز میں مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ میں پہنچا دینا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، قاضی شریح ظاہر ہے وہ اس ریاست میں موجود تھے، قاضی تھے، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ گھر آئے اور دونوں صاحبزادوں کو اپنی دونوں باہوں میں لے لیا اور ان کے سر پہ محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے سر پہ بوسہ دیا، تو ساتھ ہی بچوں کے آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے اور پوچھنے لگے، چچا جان، ہمارے والد کو شہید تو نہیں کر دیا گیا؟ اب اندازہ کیجئے، ذرا سوچئے، ہم بھی اولاد والے ہیں، ہماری اولاد کے سامنے ہمارے دھڑ اور سر کاٹ کے الگ رکھے ہوں، اور ہم غریب الوطن ہوں، بچے ہمارے غریب الوطن ہوں، جہاں نہ ان کا محبت کرنے والا کوئی ہو، نہ وہاں انہیں کوئی پناہ دینے والا ہو۔ جب بچوں کو قاضی شریح نے بتایا، اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے کہ اے صاحبزادو، تمہارے باپ کو ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے، اور انہوں نے مجھے جب یہاں میرے گھر میں تمہیں چھوڑا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے صاحبزادوں کو کسی طرح سے مدینہ تو نبی میں، مدینہ منورہ میں پہنچا دینا، وہاں انہیں کوئی نہ کوئی سنبھال لے گا۔ دونوں بچے تھے، ظاہر ہے باپ کی شہادت ایک الگ صدمہ، اور پھر اس کے بعد ایک الگ صدمہ یہ کہ اب تمہیں وہ قتل کر دے گا، تمہیں شہید کر دے گا، میں اب تمہیں مزید اپنے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوں۔ دونوں بچے، روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے بے دردی کے عالم میں رونے لگے، اس کیفیت میں، پریشانی کے عالم میں گلے لگ کے آنسو آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں، چچا جان، اب آپ ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے؟ کہا کہ بچوں، اب میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے کیا کہ جاؤ بیٹا، یہاں سے جو قافلہ مدینہ تو نبی کو جا رہا ہو، ایک انہوں نے کہا کہ عراقین کا قافلہ یہاں کل جانا ہے یا آج وہ رخصت ہوگا، جاؤ ان بچوں کو ان کے قافلے کے ساتھ ملا کے تم واپس آ جانا۔ اور راستے میں بچوں کو کہا کسی کو بتانا نہ کہ ہم کون ہیں، اور قافلے کے ساتھ رہنا۔ ان کا بیٹا گیا قاضی شریح کا،
اس نے دیکھا کہ قافلہ کا، انہوں نے کہا جی قافلہ بھی رخصت ہو گیا ہے۔ دوڑے آگے اور دیکھا کہ قافلے والوں کی جو گرد اور مٹی ہے وہ نظر آئی، تو آپ کے صاحبزادے نے کہا قاضی شرح کے کہ وہ سامنے مٹی نظر آ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، قافلہ یہیں پہ ہوگا، تو دوڑ کے تم قافلے کے ساتھ مل جاؤ اور میں واپس رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بے یار و مددگار دونوں بچے صاحبزادے آپ کے، ایک غریب الوطن مسافر ہیں، پاس کچھ ہے بھی نہیں، نہ درہم ہے نہ دینار ہے، بے سہارا اور آسرا رب کی ذات کے اوپر آسرا کر کے چل رہے ہیں، دوڑتے رہے۔ لیکن جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو قافلہ ظاہر ہے وہ برق رفتار قافلہ تھا، یہ بچے پیادہ تھے، وہ اپنی سواریوں پہ تھے، قافلہ آگے نکل گیا، یہ راستے میں وہیں پہ شام ہو گئی، رک گئے اور ایک راستے پہ وہاں بیٹھ گئے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جو مجھے مسلم بن عقیل کے بچے دو جو اس کے ساتھ تھے مجھے معلوم ہے، وہ یہاں کسی کے گھر میں یا کہیں پناہ لیے ہوئے ہیں، جو مجھے ان کو میرے دربار میں پیش کرے گا میں اسے بہت انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ لوگ انعام اور دولت کے چکر میں دوڑے اور کھوج لگاتے گئے، تو ایک جگہ وہ دونوں بچے معصوم بیٹھے تھے، تو لوگوں نے وہاں سے پکڑ لیا اور آئے اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ بلایا وہاں کا جو جیل کا سپرڈنٹ تھا، اس وقت ناظم الامور تھا، ناظم الامور اسے کہتے تھے، زندان کا مشکور نامی اس کا بتایا جاتا ہے، اس کا نام مشکور تھا، اس کے حوالے کیا اور اس کو کہا کہ جب تک یزید کا کوئی حکم نہیں آتا ان بچوں کو اپنے پاس تم اریسٹ رکھو، ان کو قید میں رکھو۔ مشکور نامی شخص حضور کی آل پاک سے بڑی محبت کرنے والا تھا، اہل بیت سے وہ بڑا عشق کرتا تھا، سرکار کی ذات سے اسی محبت بڑی تھی۔ اس نے دونوں بچوں کو لیا، سیدھا قید خانے کی بجائے اپنے گھر میں لے گیا، ان کو کھانا دیا، تیار کیا، کہا بچو میں تمہارا بھی غلام ہوں اور تمہارے باپ مسلم بن عقیل کا بھی غلام تھا، لیکن میں بے بس تھا، میں کچھ کر نہیں سکا، یہ ظالم آ کے بیٹھ گیا ہے، اور میں تمہارے آباء و اجداد کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میرے ہاتھ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے میں تمہیں زندان میں ڈالوں؟ یہ میں اپنی انگوٹھی تمہیں اتار کے دیتا ہوں، اس وقت انگوٹھی نشانی ہوتی تھی، اس پہ مہر ہوتی تھی، تم یہاں سے چلے جانا، قادسیہ کا راستہ اپنا لو، تو وہاں کا جو زندان ہے وہاں کا پوچھ لینا، تو وہاں کا جو کوتوال ہے، وہاں کا جو انچارج ہے وہ میرا بھائی ہے، اس کو جا کے یہ میری انگوٹھی دکھانا کہ تمہارے مشکور بھائی نے مجھے ہمیں وہاں سے بھیجا ہے، وہ تمہیں کسی طرح مدینہ منورہ میں پہنچا دے گا۔ انہوں نے راتوں رات ان بچوں کو وہاں سے قادسیہ والے راستہ پہ ڈال کے آگے چھوڑ دیا اور کہا یہ راستہ چھوڑنا نہیں، چلتے رہنا۔ بچے ساری رات راستہ چلتے رہے، صبح آنے کا وقت ہو گیا اور لوگ آئے جیسے باولیوں سے کنووں سے پانی لینے آتے، ساتھ ایک درخت تھا وہاں چھپ کے بیٹھ گئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے کہ اب کہیں ہمارا پتہ نہ کسی کو لگ جائے اور پھر یہاں سے پکڑے جائیں اور واپس ابن زیاد کے دربار میں۔ ایک کنویں کے ساتھ ایک درخت کا کھول تھا، وہاں دونوں بھائی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے وہاں چمٹ کے بیٹھ گئے۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کے کنویں سے پانی جب بھرا تو دیکھا کہ دو بچے بیٹھے ہیں، آگے بڑھی اور دیکھا، کہا تم کون ہو؟ بچے ڈر کے مارے بتا نہیں رہے تھے۔ اس نے کہا مجھے تم کسی کے شہزادے لگتے ہو، تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم شہزادے ہو، کہیں تم مسلم بن عقیل کے بیٹے تو نہیں ہو؟ محبت والے چہروں کو پہچان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں مسلم بن عقیل کے ہم بیٹے ہیں دونوں، محمد اور ابراہیم۔ انہوں نے کہا کہ جو میری مالکن ہے وہ آل پاک سے بڑی محبت کرتی ہے، آؤ خاموشی کے ساتھ میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ بچوں کو ایک سہارا مل گیا، گئے ساتھ، وہاں پہنچے تو اس خاتون نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، دست بوسی کی اور کہا کہ اس لونڈی کو کہا کہ تو نے ایک بڑا کام کیا ہے اور تو نے شہزادوں کو مجھ تک پہنچایا ہے رحم کرتے ہوئے، جاؤ میں نے تجھے غلامی سے آج آزاد کیا۔ اس نے آزاد کر دیا اور کہا میرا خامند حارث بڑا ظالم ہے، لالچی ہے، میرے خامند کو یہ نہ بتانا۔ اس کا نام حارث تھا۔ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ حارث آیا، رات دیر تک تھکا ہوا، ادھر اعلان ہو گیا کہ مشکور نامی جو کوتوال کا انچارج ہے، سپرڈنٹ ہے، اس نے دونوں صاحبزادوں کو نکال دیا ہے، اس کو ادھر قید خانے میں بلا لیا گیا۔
اب اعلان کیا دوبارہ ابن زیاد نے کہ بچے مجھے چاہیے دونوں، کسی انداز میں بھی۔ اب وہ حارث جو تھا اس خاتون کا گھر والا، وہ سارا دن اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا کہ کہیں سے مجھے انعام ملے گا، لیکن اس کا گھوڑا بھی اس سفر میں کہتے ہیں کہ وہ کہیں مر گیا، اتنا اس نے دوڑایا، خود چلتا رہا، تھک کے آیا واپس تو آ کے تھک کے سو گیا۔ تو پوچھا بیوی نے آج بڑی دیر سے آئے ہو؟ کہنے لگا کیا کروں، میں انعام کی تلاش میں 2 بچے گم ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، مسلم بن عقیل کے بچے، ابن زیاد نے گورنر نے بڑے انعام کا اعلان کیا ہے، تو مجھے وہ کہیں سے ملے نہیں ہیں اور اسی کی تلاش میں تھک ہار کے اب آیا ہوں۔ اب عورت بڑی حیران ہوئی کہ اب یہ بے ایمان دولت کی حرص میں ہے، سو گیا۔ ادھر ابن زیاد کو یہ خبر کر دی گئی کہ مشکور نامی صوبیدار نے بچوں کو بھگا دیا ہے، اس کو قید کر لیا گیا۔ اس نے کہا کہ اے مشکور، تجھے کس نے اجازت دی کہ تو نے میرے حکم کی عدولی کرتے ہوئے صاحبزادوں کو یہاں سے رہا کر دیا؟ اس نے کہا میں نے اللہ کا حکم مانا، تیرا حکم نہیں مانا۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہے تیرا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا مجھے معلوم ہے میرا انجام جو بھی ہوگا، لیکن میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اس نے کہا ابھی تیری گردن اڑا دی جائے گی، تجھے معلوم ہے تو نے کتنا بڑا کام کیا ہے؟ تو تاریخ نے اس کے لفظوں کو محفوظ کیا، مشکور نامی عاشق رسول کو۔ اس نے کہا تو نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، تجھے کیا ملا؟ جو میں نے کام کیا ہے اس کے بدلے میں مجھے میرا رب بھی راضی ہو گیا، میرا رسول بھی راضی ہو گیا، اور بروز حشر میرے مصطفیٰ میری اسی نیکی کی بنیاد پہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور ظالم تجھے کیا ملا؟ اس نے کہا یہ میرے دربار میں گستاخی کر رہا ہے، اس کو ابھی جلاد کو اشارہ کیا کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اس نے کہا ایسے میرا سر نہ اڑانا، وقفے وقفے سے مجھے درے لگوانا تاکہ جتنی تکلیفیں آئیں وہ میری آوازیں اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو جائیں کہ میں تکلیفیں سہتے سہتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اچھا میں تو چاہتا تھا تجھے تکلیف نہ ہو، آؤ اس کو درے مارو، کوڑے مارو۔ جلاد نے کوڑے مارے، پہلا کوڑا لگا تو آپ نے کہا مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ دوسرا کوڑا لگا، کہا مولا تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا کوڑا لگا، کہا مولا اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ چوتھا کوڑا لگا تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ پانچواں کوڑا لگا، وہ بڑا سخت تھا، آپ کی آواز آہستہ ہونے لگی، کہا یا حسین پاک میں آپ کا بھی خادم ہوں۔ اور جب چھٹے کوڑے پہ آپ کہتے ہیں روایت میں کہ بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد آواز نہیں نکلی، آپ نے کہا اے مسلم بن عقیل یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے غلام نے آپ کی جگہ پر شہادت دے کر آپ کی غلامی کا حق ادا کر دیا، اور اس کے بعد جان آفرین کے حوالے کر دی۔ رات جب وقت گزرا تو اچانک بڑے بھائی نے محمد نے خواب دیکھا، خواب میں اچانک اٹھا تو رونے لگ پڑا۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا کیا بھائی رو رہے ہو؟ اب بھائیوں کی محبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو ڈر کے مارے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بھائی کیا وجہ ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ابراہیم میں نے خواب دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان آپ ہیں اور وہاں پہ ہمارے ابا جان موجود ہیں حضرت مسلم بن عقیل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور بابا جان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ محمد ابھی تک تم ہمارے پاس نہیں آئے ہو، چلیں جلدی آؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ بس یہ بات تھی تو دونوں بھائی گلے لگ کر رونے لگ پڑے کہ لگتا ہے اب ہمارا وقت قریب آ گیا۔ شہزادے کس کے تھے؟ ان کے گھر کا اللہ نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ ان کا تو بچہ ہی کمال کا عالم ہوتا ہے، دنیا کے سارے عالم ان کی دستاریں اور پگڑیاں ان کے بچوں کے قدموں پر قربان۔ انہوں نے کہا کہ برداشت نہ کر سکا چھوٹا بھائی،
آہیں نکلی. وہ ظالم حارث اس نے آواز سنی بچوں کے رونے کی. اس نے کہا ہمارے گھر میں تو بچہ کوئی نہیں ہے, یہ رو کون رہا ہے؟ اٹھا, چراغ روشن کیا, دیکھا تو وہی 2 بچے. آیا, کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر والے ہی ہمارے تو پیار کرنے والے. کہا ہم تو مسلم بن عقیل کے بچے. وہ دوڑا بیوی سے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں ڈھونڈتا رہا, یہ تو میرے گھر میں موجود تھے. بیوی نے بڑی منت سماجت کی, کہنے لگی کہ تجھے واسطہ ہے خدا کا, اور تجھے واسطہ اسی مصطفیٰ کا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے. لوگ ایک دن مجھے کوئی بندہ پوچھ رہا تھا جناب یہ یزید اور یہ جو گروپ تھا یہ سارے مسلمان تھے. میں نے کہا کافر ان سے اچھے ہیں. میں نے کہا ان سے کافر اچھے ہیں. یہ تو مسلمانوں کی تاریخ پہ سیاہ دھبا ہے جو قیامت تک نہیں مٹے گا. اور ظالموں, جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کی نسل کو تم نے ذبح کر دیا. کہنے لگا میں نے انعام لینا ہے. عورت لڑتی رہی آخر دم تک. اس نے کہا نہیں. صبح بچوں کو لے کے چلا, تلوار ننگی نکال لی. بیوی نے بڑی جسارت کی, کوشش کی. ساتھ ایک بھائی ان کا بڑا بیٹا تھا. خاتون نے اس کو کہا کہ اپنے باپ کو روکو. راستے میں وہ گھسیٹتا چلا گیا دونوں صاحبزادوں کو. بیوی کو مارنا شروع کر دیا. بیوی نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا, بچے نہیں جائیں گے. میں بی بی فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ کل اگر بی بی فاطمہ نے پوچھ لیا مجھ سے, کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار تو وہی ہوگی, اگر میں نے ان کی غلامی میں جانا ہے تو میں جواب کیا دوں گی کہ میرے نواسے گئے تھے, میرے پوتے گئے تھے, تو نے کیا کیا؟ اس نے تلوار ظالم نکالی, اپنی بیوی کو قتل کر دی. بیوی قتل ہو گئی. جب بیٹے نے یہ دیکھا ظالم باپ نے یہ کام کر دیا اس نے کہا اب میں تو نہیں تجھے بچاؤں گا. ایسا لالچی اور ہوس میں پڑا, بیٹے کو بھی قتل کر دیا. اور ان دونوں بچوں کو جب دیکھا میں نے یہ کیا کر دیا, بچوں دونوں کو سر قلم کیے, ان کے دھڑوں کو لیا, بند کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا. کہا ابن زیاد میں نے تیرا کام کر دیا, مجھے انعام دے, میں دونوں لڑکوں کے سر لے کے آیا ہوں. ابن زیاد نے کہا ظالم تجھے کس نے یہ جرت اور اجازت دی کہ تو ان کے سر قلم کرتا؟ میں نے اگر یزید کو خط لکھا ہے, یزید نے اگر کہا کہ ان کو زندہ میرے پاس لے کے آؤ تو میں کیا کروں گا؟ وہ تو مجھے الٹا معزول کر دے گا. اس نے کہا اس کا بھی سر اڑا دو. نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس ظالم اور بدبخت جو دولت لینے گیا تھا اس لالچ میں اپنی جان بھی دی, گھر بھی برباد کر دیا. سروں کو وہاں بے حرمتی کے ساتھ پھینک دیا گیا اور یہ شخص واپس چلا گیا. سامعین, اب مسلم بن عقیل کے وہ سارے خطوط جو پہلے کے تھے جو آپ نے وہاں پہنچائے تھے کہ انہیں کہنا کہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. جدید دور ہے, ٹیلی فون تو تھا نہیں, موبائل تو تھے نہیں, کچھ ذریعہ نہیں تھا, بس خط جاتا تھا, وہ پہنچتا تھا, پھر جواب آتا تھا. جب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سارے خطوط پہنچ چکے تو آپ نے اب فیصلہ کر لیا کہ مسلم بن عقیل کے خط آ چکے ہیں. اب ہم سارے لوگ وہاں پر اپنے ساتھ پورا قافلہ جو ہے ہم لے کے اب مکہ سے ہم کوفہ جائیں گے. یہاں مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادگان محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں بھی راہ اللہ قربان ہو گئے. سامعین, لوگ شاید یکم محرم سے کربلا سمجھتے ہیں. سامعین, اس سے پہلے یہ چھوٹی کربلا. باپ کے ساتھ کیا کیا ذرا سوچئے گا اکیلے بیٹھ کے, اور جس کے 2 ہی معصوم شہزادے ہوں اس نے یہ بھی نہ دیکھا میرے شہزادوں کا کیا بنے گا. کہا مولا تیرے کلمہ کی بلندی کے لیے اور تیرے دین کی سرفرازی کے لیے اپنی جان بھی دے دی اور بچے بھی رب کے نام پہ حوالے کر کے چھوڑ گئے. انشاءاللہ کل سے امام علی مقام کا مکہ سے جو سفر ہوا شروع ہوا کوفہ کی جانب, کل اس سے آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.